کیا واقعی کوئی انسان مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ مگر کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ آزمائش اتنی بڑی ہوگی؟ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے، لیکن کیا ان کے فیصلے کے پیچھے کوئی اور راز چھپا تھا؟ جب سمندر میں طوفان اٹھا اور کشتی میں موجود لوگوں نے قرآن اندازی کی تو کیوں ان کا نام بار بار سامنے آیا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا کوئی قدرتی اشارہ؟ جب مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ اس کے پیٹ کی تاریکیوں میں پہنچ گئے تو کیسے انہوں نے اس ناممکن صورتحال میں امید کی ایک کرن تلاش کی؟ آخر ان کی کون سی دعا نے سمندر کی گہرائیوں میں بھی اللہ کا دروازہ کھول دیا؟ ان سب سوالات کے جواب ایک ایسی کہانی میں چھپے ہیں جو ایمان، معجزے اور غیر متزلزل یقین کی داستان ہے۔ آئیے اس پر اسرار سفر کی تہہ تک پہنچیں اور ان پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھائیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر موجود ہے۔ آپ کا تعلق نینوی نامی بستی سے تھا جو موجودہ عراق کے علاقے موصل کے قریب واقع تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو نینوی قوم کہلاتی تھی بت پرستی اور دیگر برے اعمال میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلائیں اور ان کی گمراہی سے نجات دلائیں۔ نینوی قوم کی اکثریت بت پرستی تھی اور اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہ شرک اور گناہوں میں ملوث تھی اور دنیا کی محبت میں غرق تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی غلط روش سے باز نہ آئے تو ان پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ مگر نینوی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا اور سرکشی پر ڈٹی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طویل عرصے تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے غضب سے ڈرایا، عذاب کی نشانیاں بتائیں، مگر قوم نے ان کی بات کو اہمیت نہ دی اور گمراہی میں مبتلا رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم اپنے رویے سے باز نہیں آ رہی تو ان پر مایوسی طاری ہو گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے یہ عمل ان کی آزمائش کا سبب بن گیا، کیونکہ ایک نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں جلد بازی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس جلد بازی کو بطور ایک تنبیہ ان کے لیے آزمائش میں تبدیل کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے دور چلے گئے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جو کہ سمندر کے کنارے سے روانہ ہو رہی تھی۔ کشتی مسافروں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو اچانک طوفان نے اسے آ گھیرا اور وہ ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ طوفان کی شدت سے کشتی کے مسافر خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو سمندر میں پھینکنا ہوگا تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے اور اسے بچایا جا سکے۔ قرآن اندازی کی گئی تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کس کو سمندر میں پھینکا جائے۔ حیران کن طور پر ہر بار قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلتا رہا، اور جب یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا تو بالآخر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی آپ سمندر میں گرے ایک بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے آ گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ مچھلی نے انہیں زندہ نگل لیا اور وہ اس کے پیٹ کے اندھیرے میں قید ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جب قید ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک نہایت ہی مشکل حالات میں پایا۔ مچھلی کی پیٹ کی تنگی اور اندھیرا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے انتہائی پریشان کن تھا اور وہاں کوئی بھی مدد کی امید نہیں تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کو پہچانا اور اللہ کی طرف مکمل طور پر رجوع کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ قوم کو چھوڑ کر جانے میں انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور یہی ان کی آزمائش کا سبب بن گیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے خلوص دل کے ساتھ معافی مانگی۔ انہوں نے یہ دعا کی جس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس دعا کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کی عظمت و قدرت کا اعتراف کیا۔ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوئی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دے۔ چنانچہ مچھلی نے انہیں ایک کھلے میدان میں اگل دیا
جب حضرت یونس علیہ السلام ساحل پر آئے تو وہ بہت کمزور اور بیمار تھے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں طویل وقت گزارنے کی وجہ سے ان کا جسم نحیف ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک سایہ دار درخت اگا دیا، جس کے پتوں سے وہ اپنا جسم ڈھانپتے اور اس کے پھل سے قوت حاصل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بحال کی، اور جب وہ مکمل طور پر تندرست ہو گئے تو اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ ان کی واپسی پر قوم نینوی کے لوگ ان کی باتوں کو سمجھ چکے تھے اور عذاب کے خوف سے اللہ کی طرف رجوع کر چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حضور خلوص دل سے توبہ کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں ان کی قوم نے ایمان قبول کیا اور اللہ واحد کی عبادت کرنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت تھی کہ جب قوم نینوی نے خلوص دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد قوم نینوی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ ان لوگوں نے سچے دل سے اللہ کی توحید کو قبول کیا اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ پہلے جو لوگ بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا تھے وہ اب اللہ کے فرما بردار بندے بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا، گناہوں سے توبہ کر لی اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کیا۔ اس تبدیلی کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ جب قوم نے عذاب کی علامات دیکھی اور حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحتوں کو یاد کیا تو ان کے دلوں میں خوف الہی پیدا ہوا۔ نینوی قوم کے لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو گئے تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ انہوں نے اجتماعی دعا کا اہتمام کیا اور سب مل کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ یہاں تک کہ بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت سب نے سچے دل سے توبہ کی۔ انہوں نے اپنی پرانی زندگی کے تمام گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دیا اور عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعی دعا کو قبول کیا اور عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کے بعد مزید تعلیمات بھی دیں تاکہ وہ ایمان کی حقیقت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ آپ نے ان کو توحید، نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی اہمیت بتائی اور انہیں یہ بھی سکھایا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اخلاق، کردار کی پاکیزگی ضروری ہے۔ نینوی قوم نے ان تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا اور ان کی زندگیاں اللہ کے احکام کے مطابق ڈھلنے لگیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں گزرا ہوا وقت نہ صرف ان کے لیے روحانی تجربہ تھا بلکہ ان کی ایمان کی قوت اور تعلق باللہ کو بھی مزید مضبوط کر گیا۔ اس آزمائش کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا مزید یقین پیدا ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کی مدد کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتی اور وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس تجربے نے ان کی صبر و استقامت کو اور بھی مضبوط بنا دیا اور جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان کی شخصیت میں ایک نئی روشنی اور ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور یہ دعا ایک عظیم وسیلہ ہے جو ہر مشکل میں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ اس دعا کو خلوص دل سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کی عاجزی اور خلوص پر غالب آتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ مختلف مقامات پر آیا ہے جن میں ان کے صبر، قوم کی ہدایت اور مچھلی کے پیٹ میں ان کی دعا کا ذکر موجود ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کرو مچھلی والے یعنی یونس کو جب وہ غصے کی حالت میں چلا گیا اور یہ سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے تو اس نے اندھیروں میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو مسلمانوں کے لیے صبر اور اللہ پر اعتماد کی مثال کے طور پر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کوئی بندہ اپنے کسی دکھ میں یونس کی دعا کے ساتھ اللہ سے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نجات دے گا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ایک خاص تاثیر اور برکت موجود ہے جو اللہ کے ہر بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش، مایوسی اور پھر نجات کی یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن اس کے سبق آج بھی زندہ ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بھی مایوسی سے کم نہیں ہوتی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا صبر، ان کی خلوص بھری دعا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر رحم ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تاریکیوں میں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سمجھنے کو ملتا ہے کہ آزمائشیں انسان کی روح کو مزید مضبوط کرتی ہیں اور اللہ کی جانب رجوع ہمیشہ نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو آئیے اس داستان سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور ہر مشکل میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔